زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ سفید لباس پہننے سے آپ کی جلد نرم اور خوبصورت رہے گی۔ اگر چہرے پر داغ ہوں تو کھیرا مسلیں۔ سبز رنگ دل کی تقویت دیتا ہے اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد مصنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ان کے سر کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دماغی تھکاوٹ دور ہوگی۔ اگر بال بڑھتے ہیں تو ناریل کا تیل لگایا کرو اور اچھے شیمپو سے دھو لیا کریں۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جن کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ ملتانی مٹی جلد کی خارش کو سکون بخشنے میں مددگار ہوتی ہے۔ جس گھر میں یہ دو چیزیں داخل ہو جائیں، وہ گھر جلد برباد ہو جاتا ہے۔ غیر مردوں کا گھر میں آنا، گھر کے فیصلے جب باہر کے لوگ کرنے لگ جائیں۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب استعمال کیا کریں، کیونکہ دوسرے بلب استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شکوکی ہے: خوف اللہ سے آنکھوں سے نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، لالچی بن جانا۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ گاجر جسمانی تھکاوٹ اور سستی دور کرنے میں مفید ہے۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی محسوس نہیں ہوتی جس گھر میں شکر ادا کیا جاتا ہو۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں روزانہ 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں کم از کم 30 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ رات کو آنکھوں میں سرما لگانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ بارش کا پانی بوتل میں رکھیں اور ہفتے میں 1 گلاس پیتے رہیں۔ یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کے مرض کو دفع کرتا ہے۔ اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہو تو روزانہ 1 سیب کھایا کریں۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سو جایا کرو، آپ کو نیند بہترین اور پرسکون آئے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ عبد بن حمید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے محض حسن پر فریفتہ ہو کر ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے ان کا حسن انہیں مغرور کر دے۔ عورتوں کے مال کے پیچھے ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے مال انہیں سرکش کر دے۔ نکاح کرو تو دیانت داری دیکھا کرو، بدصورت سیاہ فام لونڈی بھی اگر دیانت دار ہو تو بہت افضل ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
4 عورتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسرا حسنس، تیسرا جمال و خوبصورتی، چوتھا دین۔ تم دیانت دار لونڈی۔ مسلم شریف میں ہے، دنیا کل کی ایک متاع ہے، متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت کھا لیا کرو۔ ادرک میں لیمبو اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں کم ہو جائیں گی۔ داڑھی میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں۔ آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بچہ اگر مٹی کھانے سے باز نہ آتا ہو تو اس کے ہاتھ پر کریلے کا رس لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ چلغوزہ کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جب شوہر اپنی زوجہ کو محبت بھرے الفاظ سے بلاتا ہے تو اس کی یہ محبت کے الفاظ تھکی سی تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لینا اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ چینی کے بغیر لیمبو والا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ پیشاب میں جلن یا انفیکشن ہو تو خربوزہ کھانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ بانجھ عورت روٹی کے ساتھ شہد چاٹ لیا کرے، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے اکرام نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام کھانے پینے میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا، ہاں پروردگار، یہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا، ہاں اللہ تعالیٰ، اسے نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بس تو جس طرح مجھے بھول گیا تھا آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے رات کے کھانے کے بعد واک کریں، سیڑھیاں جلدی جلدی اتریں، ادرک اور دار چینی کا قہوہ پئیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ روزانہ صبح 30 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لیمبو کی چائے مسوڑھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے مال کے ساتھ نظر آتے ہیں مگر قیامت کے روز لوگ اپنے اعمال کے ساتھ نظر آئیں گے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر بلائیں، وکیل کو نہیں۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر ایمان رکھے، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، اور تیسرا اپنے مالک کا بھی۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ اگر مسوڑھوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ملا کر کلی کرنے سے مسوڑھوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ پکوڑے بناتے وقت سوڈے کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے بلڈ پریشر لیول بڑھ جاتا ہے۔ بنا سوڈا ڈالے بھی پکوڑے اچھے بن جاتے ہیں۔ پکوڑوں میں پالک ڈالیں کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں
زیادہ کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ روزانہ ایک دانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چہرہ سفید اور چمکدار بنانے کے لیے تھوڑا سا دہی لے کر اس میں 3-4 قطرے سفید سرکہ ملائیں اور چہرے پر اچھی طرح مساج کریں۔ چند دن میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ اگر لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں کے کیڑے ختم ہوتے ہیں۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں ہوتے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار لازمی کھائیں۔ اس سے شوگر کنٹرول رہتی ہے اور خون صاف رہتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض ہو تو وہ آڑو کھایا کریں۔ اس سے دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو انسان کھانا کھا کر فوری سو جاتا ہے، ایسے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا دو، اس سے خارش رک جائے گی۔ سر پر تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ سے تجارت کیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل ہونٹوں پر لگائیں، یہ ہونٹوں کو چمک فراہم کرتا ہے اور پھٹے ہونٹوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہلدی کی قدرتی خصوصیات زخم کی شفایابی میں مدد دیتی ہے۔ قبض سے پریشان افراد 1 کپ دہی میں 2 کیلے اور 1 چمچ اسبگول ملا کر نہار منہ کھا لیں۔ انشاءاللہ دائمی قبض رفع ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کم سے کم کھائیں۔ بلڈ پریشر کے مریضوں نمک کم سے کم استعمال کریں، بلکہ ان کے لیے نمک ترک کرنا ہی بہتر ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ ٹماٹر میں موجود قدرتی اجزا جلد کی چمک کو متوازن کرتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے۔